یا رب صلی وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 15 اور 7ویں پارے کا رکوع نمبر 5 آج ہم شروع کریں گے، اور حسب معمول اس رکوع کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم یجمع اللہ الرسل. یوم کا معنی اس دن کو یاد کرو، یا وہ دن بھی قابل یاد کرنے کے قابل ہے، وہ بڑا دن ہے. یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ جمع کرے گا پیغمبروں کو. فیقول، پھر اللہ ان سے کہے گا، ماذا اجبتم، کیا چیز تھی جس کا تمہیں جواب دیا گیا. اجابہ یجیبو، اجوبہ یجوبو کی طرح اس کا معنی جواب دینا، اور اجبتم اصل میں تھا اجوبتم، اکرمتم، پیسو وائس سے، فعل مجہول ہے، یعنی تمہیں جواب میں کیا کہا گیا، تم کیا جواب دیے گئے، تمہاری امتوں نے آگے سے کیا رسپانس کیا جب تم نے ان کو دعوت دی، یہ مطلب ہوگا. قالوا، تو وہ جواب میں کہیں گے، لا علم لنا، کوئی علم نہیں ہے ہمیں. انکا انت علام الغیوب، بے شک تو غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے. اذ قال اللہ، جب اللہ کہے گا، یا عیسی ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اذکر نعمتی علیک، یاد کر میری نعمت کو جو تجھ پر ہوئی، وعلی والدتک، اور تیری والدہ پر ہوئی. اذ ایدتک بروح القدس، ایدت اید یؤید تأییدا، سبح یسبح تسبیحا کی طرح، اس کا معنی تائید کرنا. ہم کہتے ہیں نا فلاں نے بھی اس کی تائید کا اعلان کیا، تو تائید یہ یعنی کسی کو قوت بخشنا، کسی کو مضبوط کرنا. تو اللہ فرماتے ہیں، اذ ایدتک، جب میں نے تجھے طاقت دی تھی، بروح القدس، مقدس روح کے ذریعے. جبریل علیہ السلام کو مقدس روح کہا جاتا ہے. روح اس لیے کہا جاتا ہے کہ روح انسان کی جسم میں مادی حیات کا ذریعہ بنتی ہے، اور جبریل علیہ السلام وحی لا کر اس کائنات میں اور انسانوں میں روحانی حیات کا ذریعہ بنے، اس لیے ان کو روح کہا جاتا ہے، یعنی روحانی حیات کے اعتبار سے. اور مقدس کا معنی پاکیزہ، گناہوں سے پاک. جب میں نے تجھے طاقت دی مقدس روح کے ذریعے، تکلم الناس، تو لوگوں سے کلام کرتا تھا، فی المہدی، گود میں بھی، وکہلا، اور ادھیڑ عمر میں بھی، بڑے ہو کر بھی. کہل کہولت کہتے ہیں نا، کہولت سن کہولت، جب انسان ادھیڑ عمر کو پہنچتا ہے. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور اس وقت کو بھی یاد کر، عَلَّمْتُكَ الکتاب، جب میں نے تجھے کتاب کا علم دیا. والحکمت، اور حکمت کا علم دیا. والتوراۃ والانجیل، اور تورات اور انجیل کا علم دیا. اب علمتک الکتابہ میں کون سی کتاب مراد ہے؟ تو بہت سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ اس سے قرآن مراد ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، اس لیے انجیل کا علم تو اللہ نے دیا ہی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تورات چونکہ پہلے آ چکی تھی، اس کا علم بھی اللہ نے دیا، کیونکہ زیادہ تر تو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو، حضرت عیسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہی کو فالو کیا ہے، اسی شریعت کو جو یہودیوں کی شریعت تھی. تو اس لیے الکتاب سے بہت سے حضرات اس طرف گئے، یہاں قرآن مراد ہے، کیونکہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو اللہ نے قرآن کا علم بھی دیا. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب آپ بناتے تھے مٹی سے. طین عربی میں مٹی کو کہتے ہیں. کَہَیْئَتِ الطَّیْرِ، ہیئت کو کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا اس ہیئت کی ایک چیز بنا دو، اس شکل کی ایک چیز بنا دو. جب آپ بناتے تھے مٹی سے، کَہَیْئَتِ الطَّیْرِ، پرندے کی شبیہ، پرندے کی طرح کی چیز بنایا کرتے تھے. بِإِذْنِی، میرے حکم سے. فَتَنْفُخُ فِیہا، پھر آپ روح پھونکتے تھے اس کے اندر. فَتَکُونُ، وہ بن جاتی تھی، طَیْرًا، پرندہ، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، وہ حقیقی پرندہ بن جاتی تھی. وَتُبْرِئُ الْأَکْمَحَ، أَبْرَأَ یُبْرِئُ إِبْرَاءً، ٹھیک کر دینا، شفا دے دینا. کہتے ہیں نا میں وہ بری ہو گیا ہے، یعنی اس عیب سے بری ہو گیا ہے. تو بیماری سے شفا کو بھی براءت یا بری ہونا کہا جاتا ہے. اور ابرأ، بیماری سے بری کر دینا کسی کو، تکریمو کی طرح. وَتُبْرِئُ الْأَکْمَحَ، اکمح عربی میں کہتے ہیں جو پیدائشی نابینا ہوتا ہے. وَتُبْرِئُ الْأَکْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، ابرس، برس کا مریض. برس کی بیماری یہ ہوتی ہے جو سفید داغ پڑ جاتے ہیں نا پوری باڈی پہ.
اور آپ پیدائشی نابینا کو اور برس کے مریض کو شفا دے دیتے تھے بِإِذْنِی میرے حکم سے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى جب مردوں کو نکال دیتے تھے، موتا یہ میت کی جمع ہے، بِإِذْنِی میرے حکم سے، وَإِذْ کَفَفْتُ کفا یکفو نصر ینصرو کی طرح اصل میں تھا کفافا یکففو، اس کا معنی روکنا، کہتے ہیں نا کف یعنی کف الاذا کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن ذرا گاڑی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ جب میں نے روک لیا بنی اسرائیل کو آپ سے، یعنی آپ کو نقصان پہنچانے سے روک لیا، اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ جب آپ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے نبوت کے، فقال الذین کفروا منہم تو کہا تھا ان لوگوں نے جو ان میں سے کافر تھے، ان ھذا الا سحر مبین نہیں ہے یہ سب کچھ مگر ایک واضح جادو، سحر جادو مبین واضح۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ اور اس وقت کو بھی یاد کریں جب میں نے وحی کی، اوحا یوحی ایحاء اکرم یکرم اکرامن کی طرح، الی الحواریین جب میں نے وحی کی حواریوں کی طرف، اس لفظ کو میں پہلے بھی ڈیفائن کر چکا ہوں، یہ یعنی خالص سفیدی کو کہتے ہیں نا، تو اس سے حور بھی اسی سے نکلا ہے، حورا، حورا کی جمع حور، اور حواری بھی اسی سے ہے، یعنی جو خالص دوستی ہوتی ہے نا سفیدی جس میں ذرا بھی منافقت کی آمیزش نہ ہو، تو ایسے دوستوں کو حواری کہا جاتا ہے، یعنی جمع کا صیغہ ہے یہ حواریین۔ تو جب میں نے آپ کے حواریوں کو وحی کی ان آمنو بی کہ مجھ پر ایمان لے کر آؤ، وبی رسولی اور میرے رسول پر ایمان لے کر آؤ، قالو تو وہ کہنے لگے آمنا ہم سب ایمان لائے، وشہد اور اللہ تو گواہ ہے بِأَنَّنَا مسلمون کہ ہم سب فرما بردار ہیں، ہم مسلم ہیں۔ اذ قال الحواریون اس وقت کو یاد کرو جب حواریین نے کہا، یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع ربک کیا آپ کا رب استطاعت رکھتا ہے، اس بات کی طاقت رکھتا ہے، یستطیع استطاعت سے نکلا ہے، ان ینزل علینا کہ نازل کرے ہمارے اوپر مائدۃ من السماء آسمان سے ایک دسترخوان، مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ قال حضرت عیسیٰ نے فرمایا اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ قالوا تو وہ کہنے لگے نریدو ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں ان نأکل منہا کہ ہم اس دسترخوان سے کھائیں گے، وتطمئن قلوبنا اور ہمارے دل اور مطمئن ہو جائیں گے، یعنی آپ کی نبوت پہ اور اللہ کی قدرت پہ اور مطمئن ہو جائیں گے، ونعلم اور ہمیں نعلم علم ہو جائے گا، ہمیں اور یقین ہو جائے گا، ان قد یعنی ان کا معنی اس بات کا کہ قد صدقتا کہ تحقیق آپ نے سچ کہا تھا نا ہم سے، یعنی آپ نے نبوت کے دعوے میں سچے، اس کا ہمیں اور یقین آ جائے گا، صدقتا ضربتا کی طرح، وَنَكُونَ عَلَيْهَا اور ہم ہو جائیں گے اس بات پر یعنی اس دسترخوان کے نازل ہونے پر من الشاہدین گواہوں میں سے، بعد میں بھی ہم لوگوں کو بتایا کریں گے بھئی ہم نے خود اپنی آنکھوں سے اترتا ہوا دیکھا تھا۔ قال عیسیٰ ابن مریم حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، انزل ینزل انزالا نازل کرنا، اکرم صیغہ امر ہے اکرم کی طرح، اے اللہ نازل کر دے ہم پر مائدۃ من السماء آسمان سے ایک دسترخوان، تکون لنا عیدن وہ ہو جائے ہمارے لیے عید۔ اب عید اصل میں یہ نکلا ہے عود سے، عود کہتے ہیں لوٹنے کو، کہتے ہیں نا بار بار عود کر رہا ہے، اور عائد لوٹنے والا، تو عید کو بھی عید اس لیے کہتے ہیں کہ بار بار لوٹ کر آتی ہے، لیکن یہ پھر مطلق خوشی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ تو یہاں دونوں مفہوم بیان کیے گئے ہیں، ایک مفہوم تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ دن ہمارے لیے عید کا دن بن جائے، ہم ہمیشہ پھر اسی کو عید منایا کریں، لیکن جو راجح قول ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اس سے مراد عید کا دن نہیں ہے بلکہ خوشی مراد ہے، کہ تکون لنا عیدن یہ ہمارے لیے خوشی کا سبب بن جائے یہ چیز، یعنی ہم خوش ہو جائیں گے اس سے، لاولینا ہمارے اولوں کے لیے بھی، وآخرینا اور ہمارے آخروں کے لیے بھی، یعنی ہم سب کے لیے جو ابھی موجود ہیں جن کو اول کہا جا رہا ہے، جو بعد میں آئیں گے وہ بھی خوش ہوا کریں گے کہ بھئی ایک دن ایسا ہوا تھا کہ
ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل ہوا تھا، تو یہ دسترخوان کا نزول ہماری خوشی کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا۔ وآیتم من کا، اور یہ آپ کی طرف سے ایک نشانی بن جائے گی، بہت بڑی نشانی قدرت کی اللہ کی، تو ہم یہ حکمتیں ہمیں حاصل ہو جائیں گی۔ وارزقنا، اور اللہ ہمیں رزق دے دے تو، وانت خیر الرازقین، تو سب سے اچھی روزی دینے والا ہے۔ قال اللہ نے کہا، انی اصل میں تھا اننی، بے شک میں، منزلھا، نزل ینزل تنزیلا، سبح یسبح کی طرح نازل کرنا، منزل اسم فاعل ہے، جیسے مسبح تسبیح کرنے والا، منزل اسم فاعل نازل کرنے والا۔ اللہ نے فرمایا انی منزلھا، میں نازل کرنے والا ہوں اس دسترخوان کو، علیکم تم پر، فمن یکفر بعدو، پس جس نے ناشکری کی، بعدو اس کے بعد، کفر یکفرو ناشکری کرنا، منکم تم میں سے، فانی تو بے شک میں، اعذبہ عذاب دوں گا اس کو، عذاباً ایسا عذاب، لا اعذبہ احدا کہ میں ایسا عذاب نہیں دوں گا کسی کو بھی، من العالمین جہان میں، تو ایسا عذاب میں دوں گا اس کو کہ پھر ایسا عذاب میں کسی کو بھی جہان میں نہیں دوں گا۔ تو یہ تو یہاں رکوع ہمارا ترجمہ اور اس کا لفظی ترجمہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے سورہ مائدہ کے پیچھے رکوع جتنے بھی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام دیے، شراب کو حرام قرار دیا، اور بتوں کے نام پہ جو جانور چھوڑا کرتے تھے ان کو حرام قرار دیا، جوئے کو حرام قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے وصیت کے کچھ احکام بیان کیے، دعویٰ کون کرے گا، گواہ کس کے ذمے ہیں، قسم کس سے لی جائے گی، مالی معاملات میں ایک نمبر رہنا چاہیے، انسان کو کلیئر ہونا چاہیے، ان سب باتوں کا تذکرہ کیا۔ اب اللہ قیامت کی کچھ ہولناکیاں ذکر کر رہے ہیں کہ قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ عام آدمی تو دور کی بات، پیغمبروں سے بھی حساب لیا جائے گا، ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے ذمہ داری پوری کی یا نہیں کی۔ تو یہ سورہ مائدہ کے آخری رکوع چل رہے ہیں، یعنی آخر چل رہا ہے، تو اس میں قیامت کی ان ہولناکیوں پر کو بیان کر کے سورہ مائدہ کو ختم کیا جا رہا ہے، اور پیغمبروں میں سے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، چونکہ سورہ مائدہ میں اہل کتاب سے بھی بہت خطاب ہے۔ تو اللہ نے اس میں دو باتیں گویا ثابت کی ہیں کہ جب پیغمبروں سے حساب لیا جائے گا تو ایک عام آدمی اپنے آپ کو کہاں سمجھتا ہے کہ وہ کس مقام پہ کھڑا ہے، اور اس کو اللہ کیسے چھوڑ دیں گے۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو جنہوں نے پیغمبروں کو اللہ کے ساتھ شریک کیا، تو پیغمبر خود برات کا اعلان کریں گے، اور پیغمبر سے اللہ پوچھے گا قیامت کے دن کہ بتاؤ کیا آپ نے ان لوگوں کو شرک کے راستے پہ ڈالا تھا۔ اور خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا تاکہ عیسائیوں کو خاص طور پہ خطاب کیا جا سکے، کیونکہ سورہ مائدہ میں عیسائیوں سے جگہ جگہ خطاب آیا ہے کہ ایک خدا کے وجود پر ایمان لے کر آؤ، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہ کہو۔ تو یہ دونوں مضمون ان آخری دو رکوع میں اللہ نے ذکر کیے۔ تو یہ سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے سورہ مائدہ کا، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے جو نعمتیں دی ان کو، اور ان نعمتوں کے بارے میں پھر اللہ حضرت عیسیٰ ابن مریم سے جو کچھ پوچھے گا اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ پیغمبروں سے کو جمع کرے گا، فیقول، اللہ ان سے پوچھے گا ماذا اجبتم، بتاؤ تمہاری امتوں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا۔ یعنی پیغمبروں سے ان کی امتوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اور خود پیغمبروں سے ان پیغمبروں کی دعوت کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے اللہ ہمیں بالکل بھی علم نہیں ہے۔ تو بالکل بھی علم نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں اس کے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی جلالت اور اللہ کی جلال اس وقت ایسا ہوگا کہ نفسی کا عالم ہوگا، کہ ہر شخص کہے گا مجھے میری فکر ہے۔ تو یہ اللہ جب پیغمبروں سے پوچھے گا تو اللہ کے جلال کی وجہ سے اس قدر پیغمبروں پر رعب ہوگا کہ وہ سب کچھ بھول جائیں گے، انہیں بھی اپنی فکر ہوگی کہ ہمارے امتیوں نے کیا جواب دیا کیا نہیں دیا، ہمیں کچھ بھی یاد نہیں ہے، ہم سے تو اللہ تو ہمارے بارے میں پوچھ، ہماری بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے۔ اور جب تھوڑی انسیت پیدا ہو جائے گی پھر پیغمبر اپنی قوم کے خلاف گواہی دیں گے، قوم کے حق میں بھی اور قوم کے خلاف میں بھی، جیسے کہ دوسرے مقام پر آتا ہے پیغمبر بتائیں گے اللہ ہم نے ان کو پیغام پہنچایا تھا، اور انہوں نے، جیسے کہ اگلے رکوع میں آ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ
کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا اللہ میں ان پر گواہ تھا، میں ان کے اعمال کو دیکھ رہا تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر انہوں نے میری تعلیمات کو فالو کیا یا نہیں کیا یہ تو بہتر جانتا ہے۔ تو یہ ابتدائی مرحلے میں چونکہ اللہ کا جلال ہوگا، اس کی وجہ سے اللہ کی ایک ہیبت ہوگی، جواب نہیں دے سکیں گے۔ اور دوسرا مفہوم اس آیت کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ اے اللہ ہم نے جو پیغمبروں نے ہم نے جو امتیوں کو دعوت دی تو آگے سے ان کا کیا رسپانس تھا اس کی پوری حقیقت تو ہی جانتا ہے۔ ہم تو ان کے ظاہری دعوے کو جانتے ہیں، کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے، کچھ لوگوں نے انکار کیا تھا، لیکن دل سے کس نے کیا جواب دیا اس کی پوری حقیقت تو ہی جانتا ہے۔ لہذا کون ان میں جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا اس کی پوری حقیقت تو ہی جانتا ہے۔ تو لا علم لنا کا مطلب یہ کہ ان کے جواب میں کس قدر اخلاص تھا یہ ہم نہیں جانتے۔ تو لا علم لنا حقیقی ان کا رسپانس کیا تھا اس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو غیب کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، پھر اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے اے عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک، میری نعمت کو یاد کر جو میں نے تجھ پر کی۔ تو اللہ اپنی نعمتیں گنوائیں گے جو حضرت عیسیٰ پر بھی کیں اور حضرت عیسیٰ کی والدہ پر بھی کیں، کیونکہ ماں پر اگر نعمتیں ہوتی ہیں تو یہ بیٹے پر بھی نعمتیں سمجھی جاتی ہیں۔ انسان فخر کرتا ہے نا میری ماں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ میری ماں پہ انعامات کیے تھے، تو یہ چیز بھی حضرت عیسیٰ کے لیے فخر کی بات ہے، اور ماں پر بیٹے پر انعامات ہوتے ہیں یہ ماں کے لیے فخر کی بات ہے۔ تو دونوں پر اللہ انعامات کر کے یہ بتائیں گے کہ آپ نے ان انعامات کے عوض میں کیا شکر ادا کیا میرا، کیا آپ نے میرے پیغام کو صحیح طرح لوگوں تک پہنچایا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتائیں گے کہ اللہ میں نے تیرے پیغام کو پہنچایا۔ پھر اللہ عیسائیوں سے کہیں گے کہ دیکھو انہوں نے تو توحید کا پیغام پہنچایا تھا مگر تم نے اس توحید کو فالو نہیں کیا، تو قصور ان کا نہیں ہے قصور تمہارا ہے۔ تو اس میں دونوں باتیں ثابت ہو جائیں گی کہ اللہ جب پیغمبروں سے نعمت کے بارے میں سوال پوچھے گا تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں، ہم پر بھی تو اللہ کے بہت سے انعامات ہیں، تو ہم سے بھی اسی حساب سے سوالات ہوں گے۔ اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اور نہ معبود ہیں، نہ مشکل کشاں ہیں، نہ حاجت رواں ہیں، بلکہ وہ تو خود عدالت کے کٹہرے میں قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اور اللہ ان سے بھی تفتیش کرے گا۔ تو وہ بھی اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں، جیسے کہ دوسرے لوگ ہیں، دوسرے پیغمبر ہیں، تو وہ بھی اسی طرح ہی ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، میری اس نعمت کو یاد کر جو میں نے تجھ پر کی اور تیری والدہ پر کی۔ تجھ پر کیا نعمتیں کی میں نے؟ اذ ایدتک بروح القدس، میں نے جبریل کے ذریعے تجھے طاقت دی۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جبریل بہت زیادہ رہا کرتے تھے، اور حضرت عیسیٰ کو یہودیوں کا سے براہ راست واسطہ تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو براہ راست مشرکین مکہ سے آپ کا مقابلہ ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو پہلے دن سے یہودیوں سے واسطہ تھا، تو یہودی تو بہت زیادہ اذیت دیا کرتے تھے۔ تو اس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو موٹیویشن کی ضرورت تھی، بہت زیادہ حوصلے کی ضرورت تھی، تو اللہ نے مستقل جبریل علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لگائے تھے۔ یہ مطلب ہے کہ جبریل کے ذریعے حضرت عیسیٰ کو طاقت اور قوت دینا۔ تکلم الناس، اور اے عیسیٰ تو لوگوں سے کلام کرتا تھا بچپن میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی، یعنی جیسے ادھیڑ عمر میں کلام ہوتا تھا ایسے ہی ماں کی گود میں بھی، یہ معجزہ میں نے تجھے دیا، یہ بھی احسان کیا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ سنہ کہولت میں حضرت عیسیٰ قرب قیامت میں نازل ہوں گے، تو اس وقت کلام کرنا بھی ایک معجزہ ہے۔ تو یہ دونوں معجزے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے ہیں۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ، اور میں نے تجھ پر احسان کیا جب میں نے تجھے کتاب کا علم دیا، والحکمہ، حکمت کہتے ہیں سمجھداری کی باتوں کو۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ظاہر پرست ہوتے ہیں، سینس لیس لوگ ہوتے ہیں، جب بات کریں گے آدمی کہے گا کہ بھائی یہ خاموش رہتا تو اچھا تھا، الٹی باتیں کریں گے، ان میں عقل نہیں ہے، ان میں چیزوں کو اینالائز کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو حکمت کہتے ہیں کہ یہ حکم سے نکلا ہے نا، فیصلہ کرنے کی صلاحیت، یعنی مشکل مواقع میں آپ میں ڈیسیجن پاور ہو، آپ یہ فیصلہ کر سکیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اگر یعنی حکمت کی ہم تعریف کریں نا آسان لفظوں میں، تو یہ تعریف ہے جو میں کر رہا ہوں کہ حق اور باطل میں فرق کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ کچھ چیزیں تو اتنی واضح باطل ہوتی ہیں وہ تو سب کہتے ہیں کہ یہ باطل ہیں، کچھ چیزیں اتنی واضح حق ہوتی ہیں کہ سب کہتے ہیں کہ حق ہے یہ، لیکن کچھ چیزیں ان کے بیچ بیچ میں ہوتی ہیں، اس کے لیے ایک بہت زبردست دماغ چاہیے یہ سمجھنے کے لیے کہ اس میں صحیح کیا ہے اور اس میں غلط کیا ہے۔
تو جس کو اللہ یہ صلاحیت عطا کر دے اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء، جس کو چاہتا ہوں میں حکمت عطا کرتا ہوں، ومن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو اللہ نے حکمت عطا کر دی اس کو بہت بڑی خیر اللہ نے عطا کر دی ہے۔ علم ایک الگ چیز ہے، حکمت ایک الگ چیز ہے۔ بعض لوگوں کے پاس علم بہت ہوتا ہے، حکمت سے خالی ہوتے ہیں وہ، اور بعض لوگوں کے پاس حکمت تو ہوتی ہے لیکن علم نہیں ہوتا، تو صرف حکمت کی بیس پہ بھی انسان فیصلہ نہیں کرتا اگر علم نہ ہو، یعنی وہ عقل جو وحی کے نور کے بغیر وہ عقل انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ تو علم اور حکمت یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو پھر ایسے لوگ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ لیڈر بنے، قوم کے مقتدی بنے اور لوگ ان کو فالو کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے عیسیٰ کو کتاب کا علم بھی دیا اور حکمت کا علم بھی دیا، والتوراۃ والانجیل، اور ہم نے آپ کو تورات اور انجیل کا علم بھی دیا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ پچھلی آسمانی کتابوں کا بھی اللہ نے علم دیا۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور اے عیسیٰ اس وقت کو بھی یاد کر جب تو مٹی سے پرندے کی شکل کا پرندہ بناتا تھا، بِإِذْنِی میرے حکم سے۔ یہ میرے حکم سے اس لیے اللہ نے بیان کیا کہ جاندار کی تصویر بنانا یہ ہر امت میں حرام رہا ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں سے بھی یہ بات ثابت ہے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک ریسرچ بھی میں نے اس پہ پڑھی تھی کہ تصویر جو ہے نا، جاندار کی تصویر بنانا یہ عمل ہر امت میں حرام رہا ہے۔ یہ صرف اس امت کی خاصیت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے اس کو حرام قرار دیا، ہمیشہ سے حرام ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کسی کو اشکال ہو سکتا ہے نا کہ مٹی کا پتلا یا پرندہ بنانا تو حرام ہے، تو اس لیے اللہ نے بتایا بِإِذْنِی میری اجازت سے عیسیٰ علیہ السلام یہ کام کر رہے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اجازت دی تھی کہ آپ مٹی کا پرندہ بنائیں اور پھر آپ اس میں پھونک ماریں، کیونکہ اس کو حقیقی پرندہ بنانا تھا، اس حکمت سے اللہ نے اجازت دی عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِی، اور اس وقت کو یاد کریں جب آپ مٹی سے ایک پرندے کی شکل کا ایک پرندہ بناتے تھے میرے حکم سے، فَتَنفُخُ فِیہا، پھر آپ اس میں پھونک مارتے تھے، فَتَکُونُ طَیْرًا، وہ پرندہ بن جاتا تھا بِإِذْنِی میرے حکم سے۔ اس میں بھی عیسائیوں پہ رد کیا جا رہا ہے کہ یہ کام عیسیٰ ابن مریم نہیں کرتے تھے، حضرت عیسیٰ کا کام تھا پھونک مارنا، وہ جاندار پرندہ بن کے اڑنا وہ میرے حکم سے ہوتا تھا۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، لیکن اگرچہ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا لیکن ہو تو حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ رہا ہے نا، تو اس لیے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت بڑی نعمت تھی کہ ان کے ہاتھ پہ اللہ ایسے ایسے معجزے ظاہر کر رہا ہے، اسی نعمت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور آپ پیدائشی نابینا کو شفا دے دیتے تھے، وَالْأَبْرَصَ، برس کے بیمار کو شفا دے دیتے تھے، بِإِذْنِی میرے حکم سے، میں کرتا تھا یہ کام۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، مردوں کو اکھاڑ دیتے تھے میرے حکم سے۔ حضرت عیسیٰ مردے کو کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے، وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، ایک معجزہ آپ کا یہ بھی تھا کہ یہودی اتنے طاقتور، اتنے شرارتی، کتنے پیغمبروں کو قتل کر چکے تھے، لیکن میں نے بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل میں وہ جو یہودی تھے وہ مراد ہیں جو کافر تھے، جو حضرت عیسیٰ پہ ایمان نہیں لائے تھے، ظاہر ہے انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو میں نے ان کو آپ سے روک لیا۔ مختلف جگہوں پہ اللہ نے معجزاتی طور پر مدد کی اور بالآخر حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھا کے بھی یہودیوں سے بچا لیا، تو یہ بھی ایک حضرت عیسیٰ پہ اللہ کی ایک نعمت تھی۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو آپ سے روک لیا، اِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب آپ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے، اس کے باوجود وہ شرارتی آپ کے خلاف شرارت کر رہے تھے۔ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، اور ان کافروں نے پھر ان دلائل کو دیکھ کے کیا کہا تھا، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ تو ایسے نالائق تھے کہ اتنی واضح دلائل دیکھ کے اس کو کہتے تھے کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ دیکھیں جادوگر بھی شعبدے دکھاتا ہے لیکن وہ نظر کا دھوکہ ہوتے ہیں، ان میں حقیقت چینج نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ جادوگر کبھی بھی نیک راستے کی طرف لوگوں کو نہیں بلاتا، جادوگر تو گندے عملیات کرتے ہیں، گندگیوں میں بیٹھتے ہیں، جبکہ پیغمبروں کی تعلیمات انتہائی پاکیزہ ہوتی ہیں۔ وہ جادوگروں کی تعلیمات کے بالکل اگینسٹ، پیغمبروں کی شخصیت جادوگروں کی شخصیت کے بالکل اگینسٹ۔ جادوگر لالچی ہوتے ہیں، پیغمبر لالچی نہیں ہوتے، جواد اور کریم ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام باتیں ایسی تھیں جو واضح طور پر یہودیوں کو بتا رہی تھیں کہ حضرت عیسیٰ جو کچھ کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جادوگروں کو تو تم جانتے ہو کیا ان کا حلیہ ہوتا ہے اور کیا ان کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب میں نے حواریین کو وحی کی،
یعنی ایک انعام تو یہ کہ دشمنوں کے شر سے بچایا، اور ایک انعام یہ کہ بہت سے لوگوں کو اللہ نے آپ پر ایمان لانے کی توفیق بھی دی۔ جب میں نے حواریین کو وحی کی، یہاں وحی سے مراد الہام ہے۔ ایک وحی تو وہ ہوتی ہے جو جبریل کے ذریعے پیغمبروں کو ہوتی ہے، وہ تو پیغمبر ہی کو ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے الہام کے معنی میں کہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ تو اللہ نے الہام کیا حواریوں کو کہ کیا آمنو بی و بی رسولی، کہ تم میرے اوپر اور میرے رسولوں پر ایمان لے آؤ، یعنی اللہ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق دی۔ تو یہ توفیق بھی اللہ کا انعام حضرت عیسیٰ پر تھا، کیونکہ لوگ ایمان لائیں گے تو حضرت عیسیٰ کو بھی اس سے فائدہ ہوا۔ قالوا آمنا، وہ کہنے لگے ہم ایمان لے آئے، واشہد باننا مسلمون، اور اللہ تو گواہ رہے کہ ہم تیرے فرمانبردار ہیں، ہم ایمان لانے والوں میں سے۔ اذ قال الحواریون، ایک اور اللہ نے انعام کیا حضرت عیسیٰ پر کہ جو آپ کے ایمان لانے والے لوگ تھے انہوں نے ایک عجیب بیہودہ سا مطالبہ کیا، اور اللہ نے اس مطالبے کو بھی پورا کرنے کا وعدہ کیا۔ وہ مطالبہ کیا تھا؟ حواریین نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا تیرا رب اس کی طاقت رکھتا ہے کہ آسمان سے ہمارے اوپر ایک دسترخوان نازل کر دے، یعنی کھانے کا دسترخوان۔ یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ یہ تو کفریہ جملہ ہے اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ کیا اللہ کو اس کی طاقت ہے؟ ظاہر ہے اللہ کو تو ہر چیز کی طاقت ہے۔ تو یہ عجیب اسٹائل میں عجیب انداز سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کی طاقت رکھتا ہے، آپ کا رب اس کی طاقت رکھتا ہے کہ آسمان سے دسترخوان اتار دے۔ تو اصل میں یہ عربی محاورے نہ سمجھنے کی وجہ سے ایسا خیال پیدا ہو رہا ہے۔ یہاں استطاعت سے یہ مراد نہیں ہے جس کو اردو میں استطاعت کہتے ہیں کہ کیا آپ کے رب میں اتنی طاقت ہے، یہ مفہوم نہیں ہے اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو اس مطالبے کو پورا کرنے میں رکاوٹ بنے، یعنی اللہ کی حکمت کے خلاف تو نہیں ہے یہ کام۔ بعض کام اللہ تعالیٰ نہیں کرتے اس لیے کہ وہ حکمت کے خلاف ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے نا، جیسے ہم کسی آفس میں جاتے ہیں تو ہم جو بھی وہاں روم میں بیٹھا ہوا آدمی، ہم اس سے کہتے ہیں مے آئی کمنگ، یا کین آئی کم، کوڈ آئی کم، کیا میں آ سکتا ہوں؟ تو کیا مطلب، کیا مجھ میں آنے کی طاقت ہے؟ تو ظاہر ہے طاقت تو ہے آنے کی، مطلب یہ کہ میں آ تو سکتا ہوں لیکن کیا کوئی ایسی چیز تو نہیں جو میرے آنے سے رکاوٹ بن رہی ہو؟ آپ کی پرائیویسی میں کہیں میں دخل اندازی تو نہیں دے رہا، یا آپ نے کسی اور کو ٹائم تو نہیں دیا ہوا، یا آپ کا ایسا تو نہیں ہے کہ موڈ ہی نہیں ہے کسی سے بات کرنے کا۔ تو ایسے موقع پہ الفاظ تو یہ استعمال کیے جاتے ہیں کہ کیا میں آ سکتا ہوں، کیا مجھ میں آنے کی طاقت ہے، لیکن اس کا یہ مفہوم نہیں ہوتا کہ طاقت ہے یا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ وقت آپ سے ملاقات کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے۔ تو یہاں بھی لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اے عیسیٰ کیا تیرا رب اس کی طاقت رکھتا ہے کہ آسمان سے دسترخوان اتارے، لیکن حقیقی مفہوم اس آیت کا یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں مے آئی کمنگ جیسے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، یا ہم کسی سے اردو میں اجازت لے رہے ہوتے ہیں کیا میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو یہ بالکل اسی طرح کا ایک محاورہ ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اب اس کا صحیح مفہوم کیا ہوگا آیت کا، کہ حواریین نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا رب، اس رب کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان اتار دے، اور ہماری اس درخواست کو پورا کرنے میں اللہ کے علم میں کوئی ایسی حکمت تو نہیں ہے جو اس دعا کو پورا کرنے میں رکاوٹ بن رہی ہو؟ کیا یہ ہمارے لیے پاسبل ہے، یا آپ کے رب کے لیے فی الحال یہ مناسب ہے کہ وہ ہماری اس دعا کو قبول کرے؟ تو یہ اس آیت کا مفہوم ہوگا، ورنہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کو تو ہر چیز کی طاقت ہے، اگر وہ یہ ایمان ہی نہ ہوتا طاقت کا تو وہ تو کافر ہو جاتے۔ اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ کیا مطلب، یہ تو تم عجیب بیہودہ مطالبہ کر رہے ہو، تم نے میرے اتنے سارے معجزے دیکھ لیے، مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا، تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کے لیے مناسب ہے کہ آسمان سے دسترخوان اتارے، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی چیز مانع نہ ہو تو اللہ ہمیں دکھا دے آسمان سے ایک دسترخوان، ہم کھا لیں گے بیٹھ کے، اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ہماری مہمان نوازی ہو جائے گی۔ تو مطالبہ تو بہرحال بیہودہ ہے، اس لیے یعنی بے موقع معجزے طلب کرنا یہ تو ایک ضد اور ہٹ دھرمی کی بات ہے نا۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ڈر ہوا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، جیسے کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم مومن ہو۔ تو جواب میں کہنے لگے بھائی یہ بیہودہ مطالبہ نہیں ہے، بلکہ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں،
وہ حکمتیں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ وہ حکمتیں کیا ہیں؟ قالوا نريد ان ناكل منها، ہم یہ چاہتے ہیں ہم اس دسترخوان سے کھائیں۔ تو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے دیکھیں مطالبہ تو بےہودہ ہی تھا، لیکن اب کہتے ہیں نا ایک غلط بات، جب انسان ایک غلط بات کرتا ہے نا تو اس غلط کو صحیح قرار دینے کے لیے 10 مزید غلط باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو وہ یہی کہنے لگے کہ ہم نريد ان ناكل منها، ہم چاہتے ہیں ہم اس سے کھائیں گے، وتطمئن قلوبنا، ہمارے دلوں میں اور اطمینان پیدا ہو جائے گا کہ آپ سچے نبی ہیں، ونعلم ان قد صدقتنا، ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آپ نے ہم سے سچ کہا تھا، نبوت کے دعوے میں آپ سچے تھے، ونکون علیہا من الشاہدین، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اس پر گواہ بن جائیں گے، آئندہ آنے والی نسلوں کو بتایا کریں گے کہ ہم نے آسمان سے دسترخوان اترتے ہوئے دیکھا تھا، تو ہماری نسلوں کو بھی آپ کی نبوت پر اور اللہ کی وحدانیت پہ یقین آ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بھئی یہ لوگ تو مطالبے سے پیچھے ہی نہیں ہٹ رہے ہیں، تو مجبور ہو گئے، اللہ سے دعا مانگنے لگے۔ قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے کہا اللہم، اے اللہ، ربنا، اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، تو آسمان سے ہمارے اوپر دسترخوان اتار دے، تکون لنا عیدا، جو ہمارے لیے خوشی کا ذریعہ بن جائے، لاولینا و آخرینا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی، یعنی جو ابھی موجود ہیں، وہ آخرینا، اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی، ان کو پتہ چلے گا جی ایک واقعہ ہوا تھا، وہ آیۃ من کا، اور یہ آپ کی طرف سے ایک نشانی بھی بن جائے، ورزقنا، اور ہمیں رزق دے دیں آپ اس ذریعے سے، وانت خیر الرازقین، آپ بہترین روزی دینے والے ہیں۔ قال اللہ، اللہ فرماتے ہیں انی منزلها علیکم، ٹھیک ہے میں اس کو تم پر نازل کر رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھو، دیکھیں اللہ کا قانون ہے کہ جب بھی کوئی بڑا معجزہ کسی کے مطالبے پر دیا گیا ہے نا تو پھر آزمایا بھی اتنا سخت کیا ہے۔ جیسے صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا پہاڑ سے اونٹنی نکال دیں، تو صالح علیہ السلام نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کے حکم سے میں یہ اونٹنی نکال دیتا ہوں، لیکن پھر تمہاری آزمائش بہت سخت ہو جائے گی، کیونکہ ابھی تو غیب پر ایمان ہے، میرے جو دلائل ہیں ان پہ غور کرو، جو معجزے دکھائے گئے ہیں ان پہ غور کرو، یہ معجزے تمہارے مطالبے پہ نہیں لایا میں، یہ اللہ نے دیے، تو ان پہ غور کر کے ایمان لے آؤ، نہیں لاتے تو ابھی بھی تمہیں تھوڑی مہلت مل رہی ہے، سوچنے کا، غور کرنے کا موقع مل رہا ہے، لیکن ایسا بےہودہ مطالبہ نا کہ یہ جو پہاڑ ہے اس سے اونٹنی نکالیں، یہ تو بے تکی سی بات ہے نا، منہ میں جو آیا بول دیا، تو اللہ نکال دے گا نا، پھر اللہ تمہیں مہلت نہیں دے گا، پھر اس اونٹنی کے بھی کچھ آداب ہوں گے، کیونکہ تم نے اپنی آنکھوں سے پہاڑ سے ایک چیز نکلتے ہوئے دیکھی ہے، تو اب یہ اونٹنی اگر جس دن پانی پیے گی، جس دن کھائے گی، کسی اور جانور کو اس کے پانی کی باری میں آنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی ظاہر ہے ان جانوروں کے لیے پہلے سے تم اسٹور کر کے رکھ لو الگ بات ہے، لیکن جس دن یہ دریا پہ گھاٹ پہ پانی پینے آئے گی اس دن کسی اور جانور کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی، آزمائش ہے تمہارے لیے، اور اگر کسی نے اس کے خلاف سازش کی تو پھر اللہ عذاب دے گا، اور وہی ہوا کہ ان لوگوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں کہ یہ تو سارا پانی پی جاتی ہے، اور عذاب آیا، پوری قوم کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے، اور اس کے اور بھی مثالیں بہت ملتی ہیں، قرآن کہتا ہے کہ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلِينَ، کہ ہم جب کوئی بھی نشانی بھیجتے ہیں نا تو پہلے لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں، وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ، کہ ہم جو بڑی بڑی نشانیاں نہیں دکھاتے ان کے مطالبے پر، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری عادت ہے کہ جب کسی کے مطالبے پر کوئی نشانی دکھائی جاتی ہے پھر انکار کے بعد مہلت نہیں ملتی، یہ سورہ بنی اسرائیل میں آیات ہیں کہ انکار کے بعد مہلت نہیں ملتی، پچھلی امتوں نے انکار کیا پھر مہلت نہیں ملی ان کو، تو تمہارے بیہودہ مطالبوں کو ہم نہیں پورا کریں گے، اگر کیا تو پھر اس میں پھر تمہاری آزمائش بہت بڑی ہے۔ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے، قال اللہ، اللہ نے کہا انی منزلها علیکم، ٹھیک ہے میں نازل کر رہا ہوں، تمہارا مطالبہ ہے آسمان سے دسترخوان ہے تو اتار دیں گے ہم، لیکن یاد رکھو فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، تم میں سے کسی نے پھر ناشکری کی، فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا، ایسا عذاب دوں گا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، کہ اس وقت جہاں میں جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا۔ مفسرین نے لکھا ہے اس عذاب سے مراد قیامت تک آنے والے انسانوں کا عذاب نہیں ہے، بلکہ عالمین سے مراد اس وقت جو بھی دنیا میں لوگ تھے، تو کسی کو ایسا اس نوعیت کا عذاب نہیں ہوگا جس نوعیت کا تمہیں عذاب دوں گا۔ اس عذاب سے کیا مراد ہے، اور آسمان سے کیا دسترخوان نازل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، تو بعض روایات، بعض مفسرین تو اس طرف گئے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل جو تھے ڈر گئے جب یہ انہوں نے سنا نا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ناشکری کرو گے تو میں
بہت سا عذاب دوں گا، تو وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا نہیں ہمیں دسترخوان نہیں چاہیے، ایسا نہ ہم سے کوئی ناشکری ہو جائے۔ لیکن راجح قول یہی ہے کہ دسترخوان آسمان سے نازل ہوا تھا، اور کیونکہ بعض روایات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، بعض صحابہ سے اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور پھر کچھ لوگوں نے ناشکری کی اور ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا۔ تو اس نوعیت کا عذاب اس وقت روئے زمین پر کسی کو نہیں دیا گیا۔ وہ ناشکری کیا تھی کہ جب اللہ نے آسمان سے دسترخوان اتارا، وہ گوشت اور روٹی تھی، بہت لذیذ اور بہت ہی مقوی اور طاقتور غذا تھی، لذت والی غذا تھی، تو اللہ نے حکم یہ دیا تھا کہ اس میں اسٹور نہیں کرنا ہے، اس کو محفوظ نہیں کرنا ہے، اللہ پہ توکل کرنا ہے، جتنا ہے کھا لو، اس کو محفوظ نہیں رکھنا ہے اگلے دن کے لیے۔ تو ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، بعض لوگوں نے، سب نے تو نہیں، بعض لوگوں نے ایسا ہی کیا کہ وہ ڈر گئے کہ اتنا مزیدار چیز ہے اور ایسا نہ ہو کہ جو ہے بس جو جیسے انسان کی طبیعت میں لالچ ہوتی ہے، تو اللہ کے اس حکم کو بعض لوگوں نے پورا نہیں کیا، تو ان کو اللہ نے بندر خنزیر بنا دیا۔ اللہ ہم سب کو اپنی نافرمانی سے اور اس طرح کی عذابات سے محفوظ رکھے۔ تو یہ تو رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب اس میں جو بھی علمی نکات ہیں میں بیان کرتا ہوں، یعنی رکوع نمبر 15 اور 5 کہ پہلی بات تو یہ کہ یوم یجمع اللہ الرسل، پیغمبروں سے جب حساب و کتاب ہوگا تو بھئی ہمیں اپنے لیے تیاری کرنی چاہیے، اللہ پیغمبروں سے بھی پوچھے گا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا حساب لے لیا گیا نا وہ برباد ہو گیا، وہ مارا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، قرآن تو کہہ رہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ اللہ بہت آسان حساب لیں گے نیک لوگوں سے، جبکہ آپ فرما رہے ہیں جس کا بھی حساب لیا گیا وہ برباد ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اللہ نے کہا ہے نا آسان حساب، یہ حقیقت میں حساب ہے ہی نہیں، یہ تو بس اللہ اپنی نعمتیں پیش کرے گا اور بتائے گا تم نے اس کا یہ تم نے گناہ کیا، یہ تم نے نیکیاں کی، اور اس کے بعد بخش دے گا۔ اس کو حساب سے تعبیر کیا گیا، ورنہ حقیقی حساب اگر کسی کا لے لیا گیا نا کہ ایک ایک چیز کا حساب دو، تو ظاہر ہے کون پورا اتر سکتا ہے، تو اس میں پھر کوئی بھی پورا نہیں اترے گا۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا، یعنی ظاہر ہے اللہ کے احسانات کا پورا بدلہ تو کوئی دے ہی نہیں سکتا نا، تو نبی نے فرمایا مجھے بھی اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے بخشے گا۔ ہاں، رحمت کا سبب اعمال ہوں گے، جو نیک اعمال کریں گے، کرنے کی کوشش کریں گے، برائیوں سے بچیں گے، بچنے کی کوشش کریں گے، ہو گئی تو توبہ کر کے اللہ کو منائیں گے، جو اس طرح گرتا پڑتا چلتا رہے گا تو اللہ پھر اس کو اپنی رحمت سے بخش دے گا۔ بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کو پتہ ہے ایک طالب علم بڑی محنت کرتا ہے، امتحان کی پوری کوشش کرتا ہے، اتفاق سے وہ نہیں امتحان پاس کر سکا، تو ایگزامینر کیا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے گریبی کے نمبر ڈال رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ طالب علم محنتی بھی ہے اور بس نہیں آیا بیچارے کو پرچہ، لیکن یہ مخلص تھا، کوشش کر رہا تھا، تو پاس کرنے کے لیے ہم نے دیکھا ہے وہ کیا کرتے ہیں ٹیچرز جو ہے وہ 10 نمبر اپنی طرف سے ڈال دیے، 15 اپنی طرف سے ڈال دیے، تو قیامت میں اللہ کا یہی معاملہ ہوگا سب کے ساتھ۔ تو ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم 100% شریعت کو فالو کریں، غلطی ہو جائے توبہ استغفار کریں، اس طرح ہم چلتے رہیں، تو قیامت کے دن اللہ جب ہم سے حساب لے گا نا تو اس میں اللہ یہ دیکھے گا کہ کون ایسا ہے جس سے پورا حساب لیا جائے اور کون ایسا ہے کہ اس سے چشم پوشی سے کام لیا جائے، بس اس کو بتا دیا جائے یہ گڑبڑیں تھی، نمبر پورے بنتے نہیں ہیں، چلو میں نے بخش دیا تمہیں۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں گے پوری شریعت پہ چلنے کی، کوتاہیاں ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگے، لیکن قیامت کے دن اللہ اگر 100% حساب ہم میں سے کسی سے لے لے تو نبی نے فرمایا کہ پھر کوئی بھی اس معیار پہ پورا نہیں اترے گا، یہاں تک کہ نبی نے حضرت عائشہ سے فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، کہ میری بھی بخشش اسی صورت میں ہوگی کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے۔ تو اس لیے اللہ سے حساب و کتاب سے پناہ مانگنی چاہیے، بس اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمیں 100% شریعت پہ چلنے کی توفیق دے اور آخرت میں ہماری بخشش کر دے۔ دوسری بات اس رکوع میں ہمیں کیا پتہ چلی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ پر کتنے انعامات کیے، ان انعامات کا حضرت عیسیٰ سے سوال ہوگا تو ہم سے بھی سوال ہوگا۔ پھر ان انعامات میں اللہ تعالیٰ نے علم کو بھی ایک نعمت کے طور پہ بیان کیا کہ میں نے آپ کو کتاب کا علم دیا، تو سوچئے قرآن کا علم یا آسمانی کتابوں کا علم بہت بڑی نعمت ہے، تو جس کو بھی اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے وہ اس کو ہلکی نعمت نہ سمجھے۔ تو آپ لوگ بھی درس قرآن ماشاءاللہ سیکھ رہے ہیں، اس کو سیکھیں بھی، آگے سکھائے بھی۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں دولت،
پراپرٹی یہ بڑی نعمت نہیں ہے. اللہ کی نظر میں جو کتاب اس نے آسمان سے نازل کی ہے نا, اس کے بارے میں نالج ہونا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے, کیا احکام ہے, یہ نالج بہت بڑی نعمت ہے. تو اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ نالج ہمیں اگر لاکھوں کروڑوں روپے دے کے, فیس دے کے اگر مل رہی ہوتی نا, تو بھی یہ سودا سستا تھا. لیکن وہی بات ہے کہ ہم مفت کی چیز کی قدر نہیں کرتے. تو فری میں ہمیں اللہ نے ایک نعمت دی ہے, اور آپ سب حضرات کو بھی سیکھنے کا موقع دیا, مجھے سکھانے کا موقع دیا, اور مجھے اس بہانے ظاہر ہے سیکھنے کا بھی موقع مل رہا ہے. تو یہ ان نعمتوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ پیغمبروں کو دیا کرتے تھے, اور پھر نعمتیں قیامت میں اللہ پیغمبروں کو بتائیں گے بھی کہ ہم نے آپ کو آسمانی کتابوں کا علم دیا تھا. تو آپ لوگ سیکھیں بھی اور آگے سکھائیں بھی. میں بار بار اپنے لیکچرز میں یہ بات جو سننے والے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اس نیت سے ان لیکچرز کو سنیں کہ ہم نے آگے پڑھانا ہے. جو چیز انسان پڑھانے کی نیت سے پڑھتا ہے وہ زیادہ اچھی طرح سے پڑھتا ہے. وہ آگے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے, اوحیت الی الحواریین ان آمنوا بی وبرسولی. دشمنوں کے شر سے بچنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, اور لوگوں کا آپ کو اپریشیٹ کرنا اور آپ کی باتوں پہ یقین کرنا جس سے آپ کے جو فالوورز ہیں ان میں اضافہ ہو جائے, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. تو کوئی بھی مذہبی رہنما ہو, مقتدا ہو, جس کی طرف لوگ آ رہے ہوں, تو یہ اللہ کی نعمت ہے. جیسے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ میں نے حواریین کو یہ توفیق دی کہ وہ آپ پر ایمان لے کر آئیں, جس سے آپ کی افرادی قوت میں اضافہ ہوا, آپ کو حوصلہ ملا. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ بیہودہ مطالبے نہیں کرنے چاہیے. بنی اسرائیل نے کہا آسمان سے دسترخوان آئے, تو ہم بھی بعض دفعہ ایسی چیزیں چاہ رہے ہوتے ہیں جو بالکل ایک اچھمبی کی باتیں ہوتی ہیں. ایک صاحب آئے, کہنے لگے مفتی صاحب دعا کریں میری آمدن 1 کروڑ روپے ہو جائے. ایک عالم کے پاس ہے, میرے پاس براہ راست تو نہیں آئے, اور کہنے لگے کہ آپ دعا کریں میری آمدن 1 کروڑ روپے ہو جائے. تو بھئی یہ کیا فضول قسم کے مطالبے ہیں. آپ اللہ سے یوں دعا مانگا کریں کہ اے اللہ میرے رزق میں برکت دے دے. آپ کی نے دعا مانگی 1 کروڑ ہو جائے اور ایگزیکٹ 1 کروڑ ہو گئی, تو یہ تو ایک معجزہ یعنی کرامت ہو جائے گی نا, کہ جو مانگا تھا ایگزیکٹ وہی مل گیا. تو اس کے پھر اس پہ عین ممکن ہے آپ سے شکر نہ ادا ہو سکے. تو اپنے آپ کو ایسی آزمائشوں میں نہیں ڈالنا چاہیے. بس اللہ سے عافیت کی زندگی مانگے انسان, اللہ صحت والی عافیت والی زندگی عطا فرما. اس طرح سے دعا مانگنی چاہیے. یہ کہ آسمان سے دسترخوان آ جائے اور یوں ہو جائے اور ایسا ہو جائے, اسپیسیفک نام لے کے چیزوں کو مانگنا, یہ ادب کے بہرحال خلاف ہے. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے, اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ. یہ دعا یاد کر لینی چاہیے. اے اللہ میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں, اور عافیت کا مطلب ہر چیز میں عافیت ہو, ہر چیز میں یعنی ٹینشنوں سے پاک اور مصیبتوں سے پاک ہو. کن چیزوں میں؟ اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا. دین میں بھی عافیت چاہیے, میرا دین بھی محفوظ ہو جائے, اور میری دنیا بھی مختلف حوادث سے اور مختلف پریشانیوں سے محفوظ ہو جائے. وفی اہلی و مالی, میرے خاندان میں بھی مجھے عافیت دے دے, اس میں بھی پریشانیاں اور ٹینشنیں بیماریوں سے حفاظت ہو, اور میری جان میں بھی اور میرے مال میں بھی, یعنی میرا مال بھی ان آفتوں سے محفوظ ہو جائے. تو یہ بڑی جامع دعا ہے, اس طرح سے دعا مانگنی چاہیے. ہر نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے, اس دعا کا معمول بنانا چاہیے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاہ. معافاہ کا بھی یہی مطلب ہے, اسألک العفو والعافیہ والمعافات فی الدین والدنیا والآخرہ. آخرت کے معاملے میں بھی عافیت چاہیے. وفی اہلی و مالی, میرے اہل میں بھی اور میرے مال میں بھی. یہ ہمارا رکوع مکمل ہو چکا ہے. انشاءاللہ اب ہم اگلے ایپیسوڈ میں سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 16 جو کہ آخری رکوع ہوگا سورہ مائدہ کا, اور 7ویں پارے کا رکوع نمبر 6 انشاءاللہ ہم پڑھیں گے, اور حسب معمول اس رکوع کا پہلے لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.